السلام علیکم۔ آج کا میرا عنوان بے سود فیاضی۔ بے سود مینز یوزلیس، کام نہ آنے والا، اور فیاضی مینز جنرس، سخی، کھلے دل والا۔ ایسا کون سا بد نصیب شخص تھا جس کی سخاوت اس کے کام نہ آ سکی؟ یہ عبداللہ بن جدعان تھا۔ عبداللہ بن جدعان بن کعب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں چچا لگتا تھا۔ اس کا شمار زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو لوگوں کو کھانا کھلانے اور امداد فراہم کرنے میں صف اول میں گنے جاتے تھے۔ شروع میں یہ فقیر اور کنگال تھا، بد چلنی اس کی عادت تھی اور گناہ کے کاموں میں اکثر ملوث رہتا تھا۔ اس کے اخلاق اور شرارتوں سے تنگ آ کر اس کے خاندان اور قبیلے والے اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس کا گھرانہ بلکہ اس کا باپ بھی اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ گھر، خاندان، قبیلے کی نفرت انگیز نگاہوں سے تنگ آ کر وہ ایک دن مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل پڑا۔ وہاں اسے پہاڑ کی طرف ایک غار دکھائی دی۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی جنگلی جانور ہو جو مجھے ختم کر دے۔ چنانچہ جان بوجھ کر وہ غار کی طرف بے خوف بڑھا تاکہ وہ مر جائے اور پھر گھر، خاندان اور قبیلے کی طرف سے جس نفرت کا اسے سامنا کرنا پڑتا تھا، اس ذلت سے ہمیشہ کے لیے آرام پا لے۔ جب وہ غار کے قریب پہنچا تو اسے ایک اژدہا نظر آیا جو لگتا تھا کہ اسی کی طرف چھلانگ مار کر آنے والا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اژدہے کی جانب بڑھا۔ جب وہ اژدہے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں یاقوت لگے ہوئے ہیں جو چمک رہے ہیں۔ وہ غار میں داخل ہوا۔ غار میں قبیلہ جرہم کے بادشاہوں کی چند قبریں تھیں۔ ایک قبر حارث بن مزاز کی تھی جو ایک طویل عرصے پہلے غائب ہو گیا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آخر وہ کہاں گیا۔ آیا اسے آسمان نے اچک لیا یا زمین نگل گئی؟ عبداللہ بن جدعان کو ان قبروں کے سرہانے سونے کا ایک تختہ ملا جس پر ان بادشاہوں کی تاریخ وفات اور ان کی مدت حکومت کی تفصیل درج تھی۔ نیز ان کی قبروں کے پاس ہیرے، جواہرات اور سونے چاندی کا انبار تھا۔ عبداللہ بن جدعان نے غار میں سے حسب خواہش جواہرات لیے، غار کے منہ پر نشان لگا دیا تاکہ وہ پہچان کر سکے۔ جب وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آیا تو قوم کو خوب دولت سے نوازا۔ لوگ اسے پسند کرنے لگے اور اسے اپنا سردار بھی تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلاتا اور جب کبھی اس کے پاس دولت ختم ہوتی تو غار سے جا کر حسب خواہش ہیرے، جواہرات اور سونے چاندی وغیرہ لے آتا۔ لوگوں کو کھانے میں کھجور اور ستو دیتا اور پینے میں دودھ کا بندوبست کرتا۔ عبداللہ بن جدعان نے ملک شام کی طرف 2000 اونٹ بھیجے تھے جن پر گیہوں، شہد، گھی لاد کر مکہ لایا گیا تھا۔ پھر اس نے منادی کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ ہر رات خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں میں کھانے کے لیے دعوت عام کا اعلان کرے۔ تو ہر رات منادی کرنے والا اعلان کرتا، ہلموا الی جفنۃ ابن جدعان، ابن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ، یعنی اس کی دعوت کو قبول کرو۔ صحیح مسلم کی شرح میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کے متعلق لکھا ہے، ابن قتیبہ کہتے ہیں عبداللہ بن جدعان کی دعوت طعام والی دیگ اس قدر بڑی تھی کہ اس سے اونٹ سوار سواری کی پیٹھ پر ہی کھانا کھا لیتا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس دیگ سے کھانا نکالنے کے لیے سیڑھی لگائی جاتی تھی، مگر اس قدر سخاوت کے باوجود اللہ کے دربار میں سرخرو نہیں ہو سکا، کیونکہ اللہ کے دربار میں سرخروئی کا جو فارمولا تھا وہ اس نے بھلا رکھا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان كان في الجاہلیۃ یصل الرحم ویطعم المسکین فهل ذاک نافعۃ؟ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ سب اس کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينفعه انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ نہیں، یہ سب اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، اے میرے پروردگار، قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما دینا۔